جب عمران کی مقبولیت کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا؟ کیا واقعی پاکستان سول مارشل لا کی طرح بڑھ رہا ہے؟ 9 مئی کے بعد 9 نومبر آ رہا ہے۔ مظہر عباس کا تہلکہ خیز کالم۔ بانی پی 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 اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ماشاءاللہ لگانے کی کچھ عرصے بعد ضمانت پر رہا ہوئے تو جنرل ضیاء الحق کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو رہا کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے پارٹی کے اندر اس کے قریب ترین لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کی پھانسی تک پی 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 کی سینٹرل کمیٹی نے احتجاج کی کوئی کال نہ دی، البتہ کچھ رہنما این آر او یا ڈیل کی کوشش کرتے رہے۔ دوسری طرف جذباتی کارکن اور مقامی رہنما اپنے تئیں خود سوزی کرتے رہے، کوڑے کھاتے رہے، یہاں تک کہ پھانسی بھی چڑھ گئے۔ اب 45 سال سے یہ رہنما نعرے لگاتے ہیں، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ جب وہ زندہ تھا تو پھانسی کا انتظار ہو رہا تھا، اسی لیے اپنی آخری ملاقات میں بھٹو نے اپنی اہلیہ اور بیٹی کو خبردار کر دیا تھا کہ کن لوگوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور کن سے دور رہنا ہے۔ اس سب میں ایک سبق ہے۔ سینئر صحافی مظہر عباس نے تجزیہ اپنے کالم بعنوان عمران خان کا سیاسی مستقبل میں پیش کیا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ بھٹو سیاست کے طالب علم تھے اور بہت کم عمری ہی میں غالباً 32 سال کی عمر میں اقتدار کی ذمہ داریوں تک پہنچ گئے تھے اور شاید انہیں اندازہ تھا کہ اس ملک کی سیاست میں انٹری کے لیے کس گیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو کی سیاست کا آغاز ماشاءاللہ مخالفت سے ہوا اور انہوں نے باپ کو پھانسی چڑھتے دیکھا، طویل جلا وطنی دیکھی، واپس آئیں تو تاریخ کا سب سے بڑا استقبال ہوا۔ الیکشن میں کامیابی ملی مگر اقتدار مشروط کر دیا گیا چند شرائط سے، جن میں افغان پالیسی کا تسلسل جاری رکھنا اور چند وزارتیں پارٹی سے باہر کی مرضی سے۔ اس سب کے باوجود وہ آخر میں شہید کر دی گئیں۔ کالم نگار نے بھٹو اور بے نظیر کے بعد نواز شریف کی مثال پیش کرتے ہوئے لکھا کہ سابق وزیر اعظم یا نواز شریف کی انٹری سیاست میں بھٹو کی سیاست کے خاتمے کے لیے کی گئی تھی، خاص طور پر پنجاب میں، جس میں وہ طرز سیاست بھی اپنایا گیا جس کے بغیر شاید ایک غیر سیاسی بزنس سے تعلق رکھنے والے میاں صاحب کو مقبولیت نہیں مل سکتی تھی، یعنی ایک لسانی نعرہ، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگنو لگ گیا داغ۔ پھر ہم نے میاں صاحب کا عروج بھی دیکھا اور 2/3 اکثریت کے باوجود اقتدار سے بے دخلی بھی، اور پھر عمر قید اور سزا میں اضافے کی اپیل بھی دائر ہوئی۔ اس دوران ان کے رہنماؤں کا طرز عمل بھی کم و بیش وہی رہا جو بھٹو کی پھانسی کے وقت پی 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 کے رہنماؤں کا تھا۔ مظہر عباس کے مطابق میثاق جمہوریت کی دستاویز دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کی راہ میں اصل رکاوٹ کہاں پیدا کی جاتی ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہی اس میثاق میں بنیاد فراہم کی گئی۔ 2008 سے 2024 تک انہی قوتوں کو مزید طاقت دی گئی اور آج بھی دی جا رہی ہے جن کے خلاف مفاہمت کے لیے میثاق کیا گیا تھا۔ ان دونوں جماعتوں کے اسی طرز سیاست اور خراب طرز حکمرانی نے جنم دیا ایک تیسرے آپشن کو جس کا نام ہے عمران خان۔ وہ بھی میاں صاحب کی طرح سیاسی نہیں تھا مگر شاید وہ واحد لیڈر رہا جو سیاست سے پہلے بھی اور بعد میں بھی میڈیا کی فرنٹ پیج سٹوری رہا۔ اس وقت کی مقتدرہ کے اہم کردار جنرل حمید گل نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور دیگر نے بھی، کیونکہ وہ میاں صاحب اور بی بی کی سیاست اور طرز حکمرانی سے ناراض تھے۔ مگر عمران کی سیاسی اٹھان میں 1992 کے ورلڈ کپ کی جیت، شوکت خانم کینسر اسپتال کا قیام اور پی 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 مسلم لیگ کی آپس کی لڑائی، خراب طرز حکمرانی اور مبینہ کرپشن کی انگنت کہانیوں کا بھی بڑا کمال ہے۔ عمران نے 2011 کے بعد جس تیزی سے مقبولیت حاصل کی اس کا اندازہ شاید مقتدرہ کو بھی نہ تھا۔ وہ ہماری سیاسی تاریخ کا شاید واحد سیاستدان ہے جس نے نہ صرف جرنیلوں اور ججوں کے گھروں میں جگہ بنائی بلکہ جس طبقے میں اسے لازوال پذیرائی ملی وہ نوجوان اور خاندانی تھے جن کا 40% آج بھی اس کے ساتھ ہے۔ مظہر عباس مزید لکھتے ہیں کہ تاہم نواز شریف اب بھی پنجاب میں مضبوط تھے اور انہوں نے 2013 میں بھی کامیابی حاصل کی، بلکہ 2016 میں پاناما لیک کے بعد نااہلی اور سزا کے بعد بھی جب عمران کے لیے راستہ ہموار تھا، 2018 میں اسے سادہ اکثریت نہیں ملی اور اس وقت کے مقتدرہ نے کراچی سے پہلے پی ٹی آئی کی نشستوں میں اضافہ کروایا اور پھر ایم کیو ایم باب پارٹی اور جنوبی پنجاب محاذ کے ذریعے عمران کی حکومت بنی۔ تاہم ان کی طرز حکومت واضح طور پر ناتجربہ کار نظر آئی، خاص طور پر پنجاب میں، اور جلد وہ مقبولیت کھونے لگے۔ انہوں نے زیادہ توجہ اپنے سیاسی مخالفین کو گرفتار کروانے پر دی، اچھی گورننس پر نہیں۔ کالم نگار نے پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کا تذکرہ کرتے ہوئے تجزیہ پیش کیا کہ عمران کی اقتدار سے بے دخلی اور عدم اعتماد ان کے جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی رکھنے پر اختلافات سے ہوا، کیونکہ جنرل باجوہ ان کا ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے۔ ان کے اقتدار میں ابھی 1.5 سال باقی تھا اور مقبولیت کم ہو رہی تھی، مگر 10 اپریل 2022 کے بعد انہیں جو حمایت حاصل ہوئی اس کی بڑی وجہ شہباز شریف حکومت کے 16 ماہ تھے جس نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ تو عمران کی مقبولیت کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا۔ اس دوران اس نے پنجاب اور کے پی کی اپنی حکومتیں ختم کر کے بڑی غلطی کی۔ اس سب کے باوجود اب وہ پنجاب کا بڑا لیڈر بن چکا تھا اور نواز شریف گراؤنڈ کھو چکے
چکے تھے جس کا اندازہ انہیں اپنی واپسی پر ہوا۔ مظہر عباس نے عام انتخابات اور اس کے بعد کی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو عمران نااہل تھے اور جیل میں 9 مئی کے بعد پارٹی قیادت گرفتار بھی تھی اور زیر زمین بھی۔ الیکشن نشان بھی آخری وقتوں میں لے لیا گیا۔ یہ شاید تاریخ کا واحد الیکشن ہے جو نہ پارٹی نے لڑا نہ لیڈر نے، بلکہ ووٹروں نے، اور پہلی بار جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات میں آزاد امیدواروں کو کامیابی ملی۔ کسی بھی معاشرے میں ووٹ کو عزت دو کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ نواز شریف کا وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ آزادانہ انداز میں حکومت نہیں کر سکتے۔ مظہر عباس کے بقول اس وقت ہم ایک سول مارشل لا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ 90 روز تک بنا وارنٹ گرفتاری بھی ہو پائے گی۔ عین ممکن ہے عمران کا فوجی عدالت میں ہی مقدمہ چلے۔ اعلیٰ عدلیہ کا تو ہمیشہ کردار مشکوک ہی رہا ہے، مگر اس کا جواب 26ویں آئینی ترمیم نہیں، میثاق جمہوریت کی اصل شق پر عمل سے ہے، جس پر عمل درآمد کی ہمت وزیر اعظم شہباز شریف یا آصف علی زرداری میں نہیں۔ بدقسمتی سے تحریک انصاف کے بعض رہنما وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو 1979 میں PPP کے بعض رہنماؤں نے ادا کیا اور 12 اکتوبر 1999 کے بعد مسلم لیگ کے بعض رہنماؤں نے کیا۔ کالم کے اختتام میں مظہر عباس نے PTI کی احتجاج کی پالیسی پر تجزیہ پیش کیا کہ اب 9 مئی کے بعد 9 نومبر آ رہا ہے۔ KP کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ایک بار پھر کفن پہن کر نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں حکومت کے خاتمے اور اسے دفنانے کے لیے۔ اب سوابی کے جلسے میں کیا اعلان ہوتا ہے، انتظار رہے گا۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں مقبولیت جانچنے کا ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات، اور وہ فیصلہ عمران کے حق میں آیا۔ یقین نہیں تو دوبارہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں۔ عام انتخابات نہیں تو پنجاب میں بلدیاتی الیکشن۔ سول مارشل لا مسئلے کا حل نہیں، اس سے لیڈر ختم نہیں ہوتے۔